آج ہم کوئٹہ سے آئی ایک بہت ہی چونکا دینے والی خبر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک گھر سے دو نوجوان سگے بھائی 22 سال کے سلمان سلیم لودھی اور 19 سال کے فیضان سلیم لودھی ان کی باقیات ملی ہیں جی۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ آپ سوچیں تقریباً 11 مہینے تک سب کو یہی بتایا گیا کہ وہ لڑکے لاہور میں پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، 11 مہینے ایک لمبا عرصہ ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے نا کہ آخر اتنا سنگین جرم، یہ دوہرا قتل اتنے لمبے عرصے تک مطلب تقریباً 1 سال کیسے چھپا رہا؟ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی؟ جی، یہی تو اس کیس کی سب سے عجیب بات ہے۔ آئیے جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے، اس کی تفصیلات کو سمجھیں۔ اور دیکھیں یہ راز کھلا بھی کیسے، یہ بھی کوئی کم حیران کن نہیں۔ یہ سب کچھ تب سامنے آیا جب مقتولین کے جو لے پالک بڑے بھائی ہیں عدنان سلیم، ان کی سابقہ بیوی نے پولیس کو اطلاع دی۔ اچھا، یعنی خاندان کے اندر سے یہ بات نکلی؟ جی ہاں، بالکل۔ اسی اطلاع نے پھر یہ سارا بھانڈا پھوڑا، یوں سمجھے۔ تو جب پولیس نے تفتیش شروع کی کیا پتہ چلا؟ سننے میں آیا ہے کہ ملزم عدنان سلیم اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی گرفتاری کے بعد۔ جی، اطلاعات تو یہی ہیں کہ ملزم عدنان سلیم نے پولیس کی تفتیش میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ فوراً ہی؟ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ واقعہ آج سے کوئی 11 مہینے پہلے کا ہے۔ اس نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو قتل کیا اور پھر وہ جو جان محمد روڈ پر ان کا کرائے کا مکان تھا نا، جی، اسی کے کمرے میں لاشیں دفنا دی۔ اپنے ہی گھر کے کمرے میں؟ اف، یہ تو یقین نہیں آتا۔ اور پھر وہ وہیں رہتا رہا؟ نہیں، یہی تو ایک اور حیران کن بات ہے۔ عدنان نے بتایا کہ قتل کے کچھ دن بعد ہی اس نے وہ گھر خالی کر دیا تھا۔ اچھا۔ اور کہیں اور شفٹ ہو گیا، اور اس پورے عرصے میں 11 مہینے وہ سب کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو بس یہی جھوٹ بولتا رہا کہ سلمان اور فیضان ٹھیک ٹھاک ہیں، لاہور میں پڑھ رہے ہیں۔ 11 مہینے! یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ کوئی اتنے قریب رہ کر اتنا بڑا راز کیسے چھپا سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے نہیں ہوں گے ان لڑکوں کا؟ ظاہر ہے پوچھتے ہوں گے، لیکن وہ کامیابی سے سب کو ٹالتا رہا۔ خیر، تو جب پولیس وہاں پہنچی اس گھر میں اور وہ کمرے کی کھدائی ہوئی، کیا ملا وہاں سے؟ دیکھیں، ملزم نے خود ہی نشاندہی کی تھی۔ مجسٹریٹ اور سول ہاسپٹل کی پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض وہ بھی موجود تھیں۔ جب کھدائی ہوئی تو وہاں سے دونوں بھائیوں کی باقیات ملیں، لیکن وہ مکمل لاشیں نہیں تھیں، بس ہڈیاں تھیں۔ صرف ہڈیاں؟ جی۔ ڈاکٹر عائشہ فیض کا جو ابتدائی معائنہ ہے اس کے مطابق لگتا یہ ہے کہ قتل کسی تیز دھار آلے سے کیا گیا تھا، اور پھر شاید ثبوت مٹانے کے لیے لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے اور کافی گہرا دفنا دیا گیا۔ یا اللہ! تو یہ ایک بڑی، آپ کہیں، منظم کوشش تھی جرم کو چھپانے کی۔ اب وہ جو ہڈیاں ملی ہیں انہیں ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے تاکہ شناخت کی حتمی تصدیق ہو سکے۔ یہ تو واقعی دل دہلا دینے والی تفصیلات ہیں، جرم کی سنگینی اور پھر اسے چھپانے کا یہ طریقہ۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیں کہ ان بھائیوں کا آپس میں رشتہ کیسا تھا؟ یہ لے پالک والا کیا معاملہ تھا؟ کچھ پس منظر اس پر؟ جی، جو خاندان سے بات پتہ چلی ہے وہ یہ کہ عدنان یعنی جو ملزم ہے اسے سلمان اور فیضان کے والدین نے گود لیا تھا۔ شروع میں ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اچھا۔ پھر عدنان کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں 2 بیٹے سلمان اور فیضان بھی دے دیے، لیکن والدین نے تینوں میں کوئی فرق نہیں رکھا، ایک جیسی محبت دی۔ مگر پھر ہوا یہ کہ والدین کا انتقال جلدی ہو گیا۔ اس وقت سلمان اور فیضان کافی چھوٹے تھے، تو عملی طور پر ان کی پرورش کی ذمہ داری عدنان نے ہی سنبھالی تھی۔ اچھا، یعنی عدنان نے انہیں پالا پوسا بھی؟ یہ تو رشتے کو اور بھی عجیب بنا دیتا ہے۔ وراثت کا بھی کچھ ذکر آیا ہے؟ جی بالکل، وراثت میں ان تینوں بھائیوں کو ایک قیمتی پلاٹ ملا تھا۔ مالیت کوئی 90 لاکھ روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ کافی رقم ہے۔ جی، وہ پلاٹ بیچ کر رقم ایک مشترکہ جوائنٹ اکاؤنٹ میں رکھی گئی، اور اہم بات یہ ہے کہ اس رقم میں عدنان کو بھی بالکل برابر کا حصہ ملا تھا، 1/3۔ اس پر کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ تو پھر اگر حصہ برابر ملا تھا تو قتل کیوں کیا؟ کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، ملزم عدنان نے خود جو اعتراف کیا ہے اس کے مطابق وہ ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتا تھا
اور مبینہ طور پر جوئے کا بہت بری طرح عادی تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ وراثت میں جو اس کا حصہ تھا وہ سارا پیسہ وہ جوئے میں ہار چکا تھا۔ سارا؟ جی سارا۔ تو جب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تو اس کی نیت خراب ہو گئی باقی 2 بھائیوں کے حصے پر۔ اسی رقم کے لالچ میں اس نے ان دونوں کو جنہیں اس نے پالا تھا ان کو مارنے کا منصوبہ بنایا اور کر گزرا۔ یہ تو اعتماد کا قتل ہے اور جوئے کی لت۔ بالکل۔ اگر آپ بڑے تناظر میں دیکھیں نا تو یہ صرف لالچ نہیں ہے، یہ بھروسے کا خون ہے، اور یہ ایک بھیانک مثال ہے کہ جوئے جیسی لت انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ اور اب یہ بھی پتا چلا ہے کہ عدنان نے کوئی 4 مہینے پہلے اپنی بیوی کو طلاق بھی دی تھی۔ یہ وہی بیوی ہیں جنہوں نے پولیس کو خبر دی ہے نا؟ جی ہاں، وہی۔ تو کیا پولیس ان سے بھی مزید تفتیش کر رہی ہے؟ جی بالکل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ سابقہ بیوی سے بھی لازمی پوچھ گچھ کریں گے تاکہ پورے معاملے کی ساری کڑیاں ملائی جا سکیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بات سامنے آ جائے، ہے نا؟ عین ممکن ہے طلاق کی وجہ بھی اسی جرم سے جڑی ہو۔ تو خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ ایک لیپالک بڑے بھائی کے ہاتھوں اپنے ہی پالے ہوئے 2 چھوٹے بھائیوں کے قتل کی ایک انتہائی افسوسناک، دل دہلا دینے والی کہانی ہے، اور اس سب کے پیچھے جو وجہ نظر آ رہی ہے وہ ہے جوا، پیسوں کا لالچ اور اعتماد کا خون۔ میرے خیال میں اس پورے واقعے میں جو سب سے زیادہ پریشان کن اور سوچنے والی بات ہے نا، وہ یہی ہے کہ یہ جرم تقریباً 1 سال تک کیسے چھپا رہا۔ یہ ہمارے خاندانی نظام پر، ہمارے سماجی رابطوں پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیسے کوئی اتنے بڑے جرم کے بعد بھی اتنے عرصے تک بالکل نارمل زندگی گزارتا رہا اور کسی کو شک تک نہیں ہوا۔ یقیناً، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ رشتے چاہے خونی ہوں یا لیپالک، ان میں اعتماد کتنا نازک ہو سکتا ہے، اور جوئے جیسی لت صرف ایک انسان کو نہیں، اس سے جڑے ہر شخص کی زندگی کو کیسے تباہ کر سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے کہ آخر وہ کون سا لمحہ آتا ہے، وہ کیا نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے جو ایک انسان کو اس حد تک گرا دیتی ہے کہ وہ ایسے ناقابل تصور قدم اٹھا لے۔